بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان بتاتے خود تو کسی نہ کسی طرح دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کر ہی رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس پورے خطے کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ افغانستان ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، رشیا کی اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، ایران نیوکلیئر پرابلم اس کی چل رہی ہے، ابھی تک اس کا ایگریمنٹ نہیں طے ہو سکا، ان کے ساتھ امریکنز کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے اسرائیل ابھی تک غیر مطمئن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا بنا چکا ہے یا بنا رہا ہے۔ بہر صورت اسرائیل لگاتار ایران کے پیچھے لگا ہوا ہے اور پچھلے 2-4 سالوں میں انہوں نے کئی اٹیک کیے ہیں، کسی نہ کسی طرح کو دہشت گردی کروا کے انہوں نے، اور ایران کے مختلف پروجیکٹس کو بڑا نقصان پہنچایا۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایران کے جو سینٹریفیوجز ہیں ان کو نئے انہوں نے پلانٹ لگایا تھا، اور جس میں کہا جاتا تھا کہ بہت تیزی سے فیول تیار ہوگا، یعنی انریچمنٹ آف یورینیم جو ہے بڑی فاسٹ طریقے سے ہوگی۔ وہ انہوں نے اس کو بھی وہاں بھی دھماکہ کروایا، اور اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ایرانین صدر نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور ادھر یہ اسرائیلیوں نے کام کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کے فوراً بعد ایک ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کو مروایا اسرائیلیوں نے۔ اب اسرائیلی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایرانین ڈیفنس منسٹری نے ابھی اطلاع دی کہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے ایران کے اوپر، اور اس میں ایرانین کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈرونز تھے جنہوں نے حملہ کیا، اور ایک ڈرون نے ایک فیسلٹی کو ہٹ کیا، مائنر وہاں پہ وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہوا۔ حالانکہ جو ویڈیو نظر آتی ہے، جو ویڈیو غالباً اسرائیل نے اس کو لگایا ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ، اس ویڈیو میں تو اچھا خاصا دھماکہ اور وہاں پہ آگ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایرانینز نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک فیسلٹی کو غالباً کوئی ایمونیشن مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے جس کو کچھ نقصان ہوا ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ میزائل بنانے کی فیسلٹی ہے جس کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ دوسرے 2 جو ان کے ڈرون ہیں ان میں سے ایک کو یہ کہتے ہیں گرا دیا گیا ہے، ایک غالباً ڈیمیج ہو کے گر گیا، یہ پکڑ لیا ہے۔ یہ صورتحال وہاں پہ ہے۔ اصفہان میں یہ جو ایرانی شہر ہے اصفہان، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے امریکہ کے بعض سورسز سے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل اس میں انوالوڈ ہے۔ اسرائیل کے موساد نے یہ پلان کیا، انہوں نے اٹیک کرایا، لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی اس پہ کمنٹ نہیں آئے۔ اس حملے کا پورا مقصد کیا تھا، کیا کیا ٹارگٹ تھے ان کے، یہ چیز بھی ابھی سامنے نہیں ہے، اور امریکہ نے خاص طور پہ کہا کہ یہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اگر کچھ کیا ہے تو اسرائیل نے کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمیں جو دیکھنا ہے کہ اسرائیل یہاں پہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے مقاصد ہیں کیا، اور پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں، ہمیں کیا سوچنا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان دشمنی چلتی تھی، یہ ایک دوسرے سے کھنچاؤ تھا، دور تھے، اور عرب ممالک کھل کے فلسطینیوں کی حمایت کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں تبدیلی آتی گئی، اور یہاں پہ عرب ممالک میں ایران کے ساتھ جیسے دشمنی بڑھی، اور وہاں پہ ایران اور عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف، خاص طور پہ گلف جو ہیں اسٹیٹس، وہ انہوں نے کارروائیاں شروع کیں، تو عرب ممالک گریجولی اسرائیل کے قریب جانا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے 80 کی دہائی میں بھارت نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، اور بھارت کھل کے فلسطینیوں کی حمایت کرتا تھا، لیکن پھر 1992 میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، گو کہ تعلقات بہت اچھے نہیں تھے، کچھ بہتری آئی۔ نرسما راؤ کے وقت میں بھارت نے اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا، اور پھر ان کے اسرائیل اور بھارت کے تعلقات بڑھتے گئے۔
جب نریندر مودی حکومت میں آئے تو نریندر مودی چونکہ بنیادی طور پہ اینٹی مسلم ایجنڈے کے ساتھ حکومت میں آئے، تو نریندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ اسرائیل کا بھی مسئلہ مسلم ممالک سے، بھارت کو یہاں پہ ایک بیلنس قائم کرنے میں ایک دشواری تھی، وہ یہ کہ پاکستان کے گلف اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، بھارت گلف اسٹیٹس اور سعودی عربیہ وغیرہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا، لیکن رکاوٹ اس وقت اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر بہت بڑھائے جاتے ہیں تو یہ ملک ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان ملکوں نے ایران کی دشمنی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کیے تو بھارت کے لیے اس خطے میں بہت آسانی ہو گئی، اور پھر لے دے کے صرف ایران اور پاکستان دو ایسے ملک رہ گئے جن کو اسرائیل سے تکلیف تھی، یا جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اسرائیل کو خطرہ سمجھتے تھے، خصوصی طور پہ ایران۔ اب بھارت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کے ساتھ گلف اسٹیٹس، تو یہ ایک نیکسس بن گیا ہے، یہاں پہ ایک طرح کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ آ گیا ہے گلف ریجن میں، جہاں پہ بھارت، امریکہ اور یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں یہ مل کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی دفاعی مشقیں بھی کافی ہوئی ہیں۔ بھارت کو ایکسیس ہے ایران میں بھی، اور وہاں پہ چابہار کی بندرگاہ بھی یہ چلاتے ہیں۔ اسرائیل کو جو بھی انٹیلیجنس اس ریجن میں لینی ہے وہ یا تو یو اے ای کے ذریعے لیتا ہے یا پھر بھارت کے ذریعے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس خطے میں بہت ایک طرح کا ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہے، کہ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ در حقیقت وہ اسرائیل کے مقاصد سرو کر رہے ہیں، اور اس سے اسرائیل ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے میں اس کو آسانی ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ایران لگاتار ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرائے کی جا چکی ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال چل ہی رہی تھی نیوکلیر اس کی فیسلٹی کی، نیوکلیر ایشو چل ہی رہا تھا، اور ایران نے معاہدے پہ چونکہ دستخط نہیں کیے تو یہ ایشو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ان ممالک کے درمیان۔ لیکن دوسری طرف یوکرین اور رشیا کی جب جنگ شروع ہوئی تو پچھلے سال کے آخری مہینوں میں ایران نے اپنے ڈرونز رشیا کو دینے شروع کر دیے۔ جب رشیا کو ڈرون بیچنے شروع کیے تو اس بات کا مغربی دنیا نے خاصا برا منایا، اور اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی، اور خاص طور پہ جو یوکرینینز ہیں انہوں نے بھی بڑا واویلا مچایا کہ ایران جو ہے وہ جنگ کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ ایرانین ڈرون جو ہیں وہ ایکسٹینسولی استعمال کیے ہیں رشینز نے۔ یہ وہ چیز تھی جس نے ایران کو مزید مغربی دنیا میں مسائل میں گھرا دیا۔ ان حالات میں ایک طرف ایران رشیا کا ساتھی نظر آتا ہے تو امریکہ کو برا لگتا ہے، امریکہ اور اسرائیل وغیرہ مخالف ہیں۔ دوسری طرف ایران جب یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کہ وہ ریاستی نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل کی ریاست ہی ایک ناجائز ریاست ہے، تو اسرائیل کو یوں لگتا ہے کہ ایران ان کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا تمام وہ ملک جو اسرائیل کو کسی نہ کسی شکل میں ایران کے خلاف مدد کر سکتے ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتا ہے۔ آج جو نیکسس یہاں پہ موجود ہے گلف ریجن میں، جس میں کہ گلف کی ریاستیں بحرین اور یو اے ای، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، یہ مل کے یہاں پہ ایک سیکورٹی کا ارینجمنٹ کیا ہے، گو کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے، لیکن ان میں سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور سب سے بڑا لوزر جو ہے اس ریجن میں وہ ایران ہے۔ اب یہ حملہ کیسے، کس جگہ سے یہ اڑے، جو یہ ڈرونز تھے یہ کہاں سے اڑائے گئے، کہاں سے کنٹرول کیے گئے، یہ تو شاید کچھ وقت کے بعد ہمیں پتہ چلے، لیکن امریکہ اور اسرائیل وغیرہ وہ اس خطے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ بیسز مل جائیں۔ انڈیا اور یو اے ای ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن واضح طور پہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈرون قطر سے اڑائے گئے یا یو اے ای سے اڑائے گئے یا کسی جہاز سے۔ یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے ایک دو روز میں کھل جائیں گی۔ رہی بات ایران کی، تو ایران ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے اس وقت، اور ان کے کافی دفعہ نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کو زیادہ سوچنا ہوگا، سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ سیکیورٹی لیپسز ان کے ہو کیسے رہے ہیں،
کیا عوامل ہیں، کیا لوگ ہیں، کیا نیکسس ہیں، کیا وہ گروپس ہیں جو ان کی انٹیلیجنس کو فیل کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کو ان کے ٹارگٹس کے بارے میں انفارمیشن مہیا کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ بھارت اور اسرائیل کو۔ اگر یہ ان لائنوں پہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ایران کی جتنی بھی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں وہ غیر محفوظ رہیں گی اور اسرائیل وقتاً فوقتاً حملے کرتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔